بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ماشاءاللہ اسی بڑے ہی خوشی دے وچ کھڑے ہیں کہ ساڈے کول پنجاب دی قیادت اور ضلع دی قیادت سارے قائدین ماشاءاللہ اپنے اپنیاں مصروفیات چھوڑ کے وہ تشریف لے آئے نے۔ اسی انہوں نے دل دی اتھا گرائیاں دے نال خوش آمدید کہنے ہیں۔ بڑا ہی انہوں نے مہربانی کی تھی ماشاءاللہ کہ وہ تشریف لے آئے نے۔ رانا شفیق خان پسروری صاحب بھی تقریباً پتوں پہنچے نے۔ الیاس مدنی صاحب، حافظ یوسف پسروری صاحب، دیگر ساتھی ماشاءاللہ سارے پہنچ رہے نے۔ تو جڑے باہر پھر رہے نے نا تو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں آندا۔ پنڈال چاہ جاؤ، رب دا قرآن سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو، تو ساڈا بھی دل کرتا ہے کہ اسی بھی کچھ اپنیاں گزارشات علاقے دے مطابق کہ تونوں بھی دسیے، اپنے قائدین نو بھی دسیے۔ وقت دی وجہ تو ساڈے ایک ماشاءاللہ قطر دے ماشاءاللہ حافظ محمد عباس کھوکھر صاحب ناظم منتا والا مدرسے دے ماشاءاللہ اتھے بھی بہت بڑا اللہ نے دین دا قلعہ بنا چھڑیا ہے۔ اللہ انہاں نو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو میں جناب مجاہد انتھک، مجاہد ملت اور قائد پنجاب جناب قائد پنجاب اور حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب نو دعوت خطاب دینا کہ وہ اپنا خطاب جاری فرما۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور بس میری آواز نہ ہے کسی طرف سے، بند کر دیو، بیٹھ جاؤ۔ یہ چھوٹے بچے بھی بیٹھ جائیے، باہر چلے جائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں لوگو، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو
تو فاتبعونی، میرے پیچھے چلے آؤ، میری سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو، میری احادیث کو گلے سے لگا لو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا کر دے گا، اور بحیثیت بشر تم سے ہونے والی کمیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی قدر، منتظمین ادارہ، معزز علماء، اسٹیج پر تشریف فرما، محترم جناب مولانا محمد اسلم صدیقی حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اوکاڑا، اور عزیزان کھوکھر برادران، آج یہاں حاضر ہو کر اس ادارے کو دیکھ کر دلی مسرت ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بیٹوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بالخصوص گزشتہ 4 سالہ عرصے میں اس عظیم ادارے سے، جامعہ الخنساء الاسلامیہ توحید آباد سے، اللہ کی رحمت اور والدین کی دعاؤں سے جن بچیوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، میں انہیں، ان کے والدین کو، ادارے کے منتظمین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ ایک بیٹی عالمہ ہو جائے، اللہ ساتھ اسے عاملہ بھی بنا دے، تو وہ بیٹی خاندان اس کی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے، بلکہ اپنے ماحول اور محلے میں متاثر کر سکتی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ان بیٹیوں کو جہاں جہاں جائیں، جس جس کنڈیشن میں ہے، وہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کا پرچار اپنی بہنوں، ماؤں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، توحید، اللہ پروردگار عالم اپنی الوہیت میں، ربوبیت میں، توحید میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی آج سمجھ لیں کہ اللہ توحید میں لا شریک ہے۔ اس کائنات میں سرور کائنات علیہ السلام کے دنیا پہ آ جانے کے بعد، آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں، حضور کی اطاعت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ اطاعت میں بھی لا شریک ہیں۔ یہ مقام، یہ منصب، یہ درجہ دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ آگے عرض کروں گا تھوڑا سا۔ شروع یا بات یہاں سے کرنا چاہتا ہوں
ذرا دل کے برتن کھول لینا، میرے پیغام اور منہج کو لے جانا، اپنے اپنے حلقہ اثر میں پھیلانا۔ اور یہ بھی عرض کروں گا، آج میری گفتگو کو جہاں تک میری آواز پہنچے، تعصب کی اینک توڑ کر اور حب رسول میں سرشار ہو کر میری گفتگو سماعت فرمائیں۔ حضرات ذی وقار سرور کونین علیہ السلام کی محبت شرعی اور دینی فریضہ ہے۔ یاد رکھو، جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ تیسری بات، محبت کتنی ہو؟ جس بخاری شریف کی آخری حدیث آج شیخ محترم درس دے کر گئے، اسی صحیح بخاری کے اندر وہ روایت موجود، دو طرح کے الفاظ کے ساتھ، ایک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ میں نے عرض کیا، پہلی بات حضور کی محبت شرعی اور دینی فریضہ ہے۔ دوسری بات عرض کی کہ جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ تیسرا عرض کیا، محبت ہو کتنی؟ اس کے لیے عرض کر رہا تھا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد اور دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر سرور کائنات علیہ السلام سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ ایک روایت کے الفاظ فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اولاد، والدین اور لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ اور چوتھی بات، محبت جان سے بھی زیادہ ہو۔ یہ بھی اسی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود، حضرت عبداللہ عمر ابن حشام کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ عجیب گھڑی تھی، کمال کا سما تھا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر کر رہے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، دھیان میری طرف، آپ کے دست رحمت میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آسان ترجمہ کر لے، حضور کے مبارک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے آقا کے ہاتھوں کی ٹھنڈک، حلاوت، تراوت، سرور اور نور اپنے وجود میں اس طرح محسوس کیا، میں خوشی سے جھومنے لگ گیا اور میں نے کہا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، محبوب آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ پیارے مگر ایک جان چھوڑ کر، جان کے علاوہ۔ خیال تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، میں نے بات بڑی کی ہے لوگوں، بات ہے بھی بڑی، بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آقا خوش ہو جائیں گے، پیشانی پہ بوسہ دیں گے، خراج تحسین پیش کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، مگر لوگوں اس علاقہ کے باشعور اور غیور مسلمانوں، علاقہ دیپال پور کے باسیوں اور دائیں بائیں سے آنے والوں، بالخصوص توحید آباد کے صاحبوں، ساتھیوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نوٹ کیجئے گا، آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ
حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر نا اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے پیارا نہ بنا دے۔ حضرات یہ جو لفظ ترجمہ کیا لفظی نہیں، یہ ترجمہ علامہ عینی رحمہ اللہ کی بولی میں کر رہا ہوں، ایمان کا مکمل ہونا۔ حضرات ہم جلسے خطبے درس سنتے ہیں، الحمدللہ سر دھنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، بلا شبہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بلا شبہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بہت کم خوش نصیب ایسے بندے ہیں جو کسی جلسے میں، واعظ میں، درس میں، خطبے میں سن لیں یہ ہمارے اس محبوب کی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا سنت ہے، اسی مجلس میں عزم کر کے جائیں آج کے بعد میں حضور کی یہ سنت نہیں چھوڑوں گا۔ ہیں مگر تھوڑے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، تھوڑے لوگ ہیں، سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، شاباش کہتے ہیں، مگر نصیب جاگتا نہیں، مقدر کھلتا نہیں ہے۔ لوگوں اس بوڑھے آسمان نے ایک جماعت ایسی دیکھی جنہیں کہتے ہیں صحاب رسول، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو اپنے محبوب کی پیشانی کی سلوٹوں کو دیکھ کے بدل جایا کرتے تھے۔ یہی حدیث بطور دلیل پیش کروں گا۔ آقا نے جب یہ الفاظ فرمائے تو سیدنا حضرت عمر فاروق نے اسی گھڑی، اسی مجلس میں، اسی جگہ پہ اعلان کیا، بولے فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، پیارے مجھے بھی پھر اللہ کی قسم ہے، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اس گھڑی کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی جگہ، اسی گھڑی، اسی لمحے قسم اٹھا کے فرمایا کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ، پابندی نہیں نہ بولوں تے جمعہ نہیں ہے جلسہ کوئی گل نہیں، جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اب کیا فرمایا محبوب نے، الآن یا عمر، عمر بات اب بنی، اب ایمان مکمل ہوا۔ حضرات ذی وقار اس کا اگلا حصہ چھوڑنا چاہتا ہوں، ادھر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے محبت، اللہ کے محبوب سے محبت۔ صحابہ کی ایک جماعت آئی سرور کائنات علیہ السلام کے پاس، ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ادھر آ رہا ہوں، توجہ کرنی ذرا۔ عرض کیا کہ محبوب ہمیں اللہ سے محبت ہے، کیسے تلاش کریں گے؟ نشانی کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے دل اللہ کی محبت اور نبی کی محبت سے لبریز ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ کیا نشانی ہوگی؟ توجہ کرنا، سوال اہم تھا۔ لوگوں لا ریب سرور کائنات علیہ السلام عظمت میں، رفعت میں، منقبت میں، شان میں بہت اعلیٰ ہیں، مگر اپنی مرضی سے نہیں بولتے، رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ سوال اہم تھا، جواب نہیں تھا۔ آپ وحی کا انتظار کرنے لگے، یہی منج کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ بہت سارا سفر عزیز مکرم نے آسان کیا پہلے، آپ ابھی خاموش ہیں۔ آسمان سے جبرائیل اسی مجلس میں آ گئے اور قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ لائے جو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پیارے کی محبت، رب کی محبت، اس کو پہچانا جائے گا حضور کی اطاعت سے۔ سپوکا محبت کا نعرہ کسی کام کا نہیں ہے۔ محبت کی پہچان کیسے ہوگی؟ محبت کی تعبیر، محبت کی تصویر، محبت کی تفسیر وہ بندے کا عمل ہوگا۔
حضور کی اطاعت ہوگی، اور اطاعت اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نوٹ کرنا اس بات کو، کائنات کا رب گواہ، حضور کے دنیا میں آ جانے کے بعد آج تک اور آج سے لے کے قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لی جائے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات حق ہو، کوئی ایسی ہستی دنیا میں نہیں ہے جس کی بات شریعت بنے سوائے سرور کائنات جناب محمد، تھوڑا تھوڑا آہستہ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آئیے فقہاء آئمہ بلا شبہ محسنین امت ہیں، ترجمہ غلط نہ کرے کوئی دوست، میں علماء اہل حدیث کا کفش بردار ہوں، گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار ہوں، اپنے علماء کا کفش بردار ہوں، کونین کا رب گواہ ہے، ہم آئمہ فقہاء کو احترام کی نظر سے ہی نہیں دیکھتے۔ میں اعلان کرتا ہوں آئمہ کرام محسنین امت ہیں۔ کیا لفظ میں نے کہا؟ محسنین امت ہیں۔ مگر ذرا سمجھیے، ان اماموں میں عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے امام سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تو آڈے کو تو ہر شاہ مانگ کے لینی پہنی ہے، میں صاحب لا لیا۔ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو، جن کا اصل نام یعقوب تھا، اسی نسبت سے ابو یوسف کہلاتے تھے، انہیں فرماتے ہیں وَيْحَكَ یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی انی ارا رأی اليوم واترکہ بعد اليوم۔ ابو یوسف اللہ سے ڈرنا، میرا ہر فتوہ لکھا نہ کر، میرا ہر فتوہ لکھا، بولو بولو ہر فتوہ، یہ میں نے آپ کو بلانا، باقی باندھ رہے ہو بشک ایتھے بلانا ہے، میرا ہر فتوہ لکھا، تھوڑا آہستہ آہستہ بولو، ہر فتوہ لکھا، مردوں کی طرح بولو ہر فتوہ لکھا۔ کون کہہ رہے؟ امام ابو حنیفہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صاحبین میں سے امام ابو یوسف کو، میرا ہر فتوہ لکھا نہ کر، کیوں؟ انی ارا رأی اليوم، میں آج ایک فتوہ دیتا ہوں، کل حدیث مل جاتی ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، کل فتوہ دیتا ہوں، پرسوں حدیث مل جاتی ہے چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرات آئیے ذرا اب امام الانبیاء کی بات کو بھی سن لو، یہاں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا، جتنے نبی دنیا میں آئے، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ میرے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو، ہر نبی اپنی امت کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امتوں کے اماموں کا امام کون ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ حضرات امتوں کے امام سارے معراج کی رات جمع مسجد اقصیٰ میں جناب جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے، 1,00,000 کئی ہزار نبی قادر قدیر اللہ نے، یہاں سمجھنا لفظ قادر قدیر اللہ نے، جو پانی کو ڈبونے کی طاقتیں دینے والا، مگر جب وجود کلیم اللہ کا آئے تو خیریت سے پار لگانے والا، وہ اللہ جو چھری کو کاٹنے کی طاقت دینے والا، جب گردن ذبیح اللہ کی آئے تو بال تک نہ کاٹنے کا آرڈر کرنے والا، کیوں؟ ان اللہ علی کل، بولو بولو ان اللہ علی کل
شیئن قدیر، اس قادر اللہ نے مسجد اقصی میں 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کو جمع کیا ہوا تھا، امتوں کے امام جمع ہیں، حضور کو جبرائیل لے کے چلے گئے، مصلی امامت خالی تھا، نگاہیں سب کی دیکھ رہی تھی، کون بنتا ہے آج اماموں کا امام؟ سمجھ گئے بات میری؟ کون بنتا ہے اماموں کا امام؟ جناب جبرائیل آگے بڑھے، ترجمانی اس کی بڑی اچھی کسی نے کی فارسی میں، آگے بڑھ کے عرض کیا پیارے آفاق ہائے دیدہ ام، مہرو بتا ورزیدہ ام، بس یار خوبہ دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری، میں شرق غرب جنوب شمال میں چکر لگا کے آیا ہوں، پیارے تیرے جیسا میں نے دنیا میں اور کوئی دیکھا نہیں دیکھا، بڑھیے آگے، امتوں کے اماموں کی امامت فرما کر امام اعظم بن جائیے، آگے بڑھیے آقا آگے بڑے، جماعت کروائی، حضرات وہ اماموں کا امام، اور آپ کی بات سن لیں، امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ میرا ہر فتویٰ لکھا نہ کر۔ اب سنیے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری عادت تھی میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیتا تھا، آج لوگوں نے کہا عبداللہ نبی آخر بشر بھی ہے، انسان بھی ہے، کبھی خوشی میں کبھی غمی میں کبھی کس کیفیت میں، ہر بات لکھا نہ کر، حاضر رہنا ذرا میری بات پہ، ہر بات لکھا نہ کر۔ کہتے ہیں میں نے آج نہ لکھی حدیثیں، آقا کی نگاہ مبارک پڑی، میں خود ہی پیش ہو گیا اور میں نے عرض کیا پیارے کائنات کا رب گواہ، میں آپ کی حدیثیں اس لیے لکھتا ہوں تاکہ یاد کروں اور عمل کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں۔ کتنی باتیں کر دی میں نے؟ یاد کروں، عمل کروں اور آگے لوگوں تک پہنچاؤں۔ آج لوگوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کر، حضور انسان بھی تو ہے، بشر بھی تو ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ علاقہ دیپال پر کے غیور لوگوں، آپ نے شہادت کی انگلی اپنے لب مبارک کی قریب کی اور فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری ہر بات لکھا کر۔ کیا فرمایا؟ میری ہر بات لکھا کر۔ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ لا تکتب، میری ہر بات لکھا نہ کر۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میری ہر بات لکھا کر۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لبوں سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، لبوں سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا۔ آؤ پھر بخاری شریف کی طرف، کچہری حضور کی لگی ہوئی، صدیق اکبر ان میں تشریف فرما، آقا بھی تشریف فرما، سائل ایک آیا صحابی، کہنے لگا پیارے مجھے ایک خواب آیا ہے، خواب کی تعبیر تو بتا دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی تعبیر بتانے لگے، بتائی نہیں، بولے نہیں، خاموش ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پیارے بڑے ادب سے اجازت ہو تو میں بتا دوں؟ یہاں جو ہمارے ہاں مفتی ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جناب صدیق چاہتے تھے حضور سے علم تعبیر رویا کی تصدیق کروا دو، یہ خواہش تھی۔ کہا میں بتا دوں؟ آپ فرمایا بتا دو صدیق۔ جناب ابوبکر صدیق نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ عقیدہ صدیق کمال ہے، سمجھتے تھے نبی کے بعد ہر بندے کی بات میں شک ہو سکتا ہے، وہ حق بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتا ہے۔
عرض کیا پیارے جو میں نے بتایا بھلا ٹھیک ہے؟ تصدیق چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اور غیرت مندو اللہ کے بندو نوٹ کرو لفظوں کو، فرما ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام، ابو بکر تو بہت اونچا انسان، میں نے سب لوگوں کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، صدیق تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی چکائے گا۔ تیری عظمت بڑی مگر اخطأت بعضا واصبت بعضا، بل اس طرح بھی لفظ ہے اصبت بعضا واخطأت بعضا۔ اے صدیق جو تو نے تعبیر بتائی کچھ حصہ ٹھیک بتایا ہے، کچھ حصہ ٹھیک بتایا ہے، اور کچھ میں بھول گئے ہو، کچھ میں بھول گئے ہو۔ حضرات اب ذرا سنو، اگر ابو بکر صدیق سے بھول ہو سکتی ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، تو کون ہے کائنات میں مائی کا لال جس سے بھول نہ ہو؟ عقیدہ ہے میرا، ایمان ہے میرا، ائمہ فقہا محسنین امت عظیم ترین انسان ہیں، مگر ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، ان کا فتویٰ درست بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، توجہ فرمانا ذرا، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آئیے بات سمیٹنا چاہتا ہوں، علماء کی لائن لگ رہی ہے اور یہ اشارہ ہوتا ہے بات سمیٹنے کا، سمیٹتا ہوں ذرا جلدی سے، توجہ کرنا ذرا۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی مسلمانوں کو عمرے کی اجازت نہ ملی، پتہ نا آپ لوگوں کو، قریش کی طرف سے سہیل آیا اور حضور کے پاس بیٹھ کر معاہدہ کیا، صلح ہوئی۔ میں صلح لفظ عام صلح ہی کہہ رہا ہوں جو عام ہوتا ہے۔ لکھنے والے تھے سیدنا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لکھا کیا کہ یہ فیصلہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہے۔ سہیل کہنے لگا پیارے اگر رسول اللہ مان لیا پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے، اور قوم بات سمجھنا ذرا، رسول اللہ مان لیا تو جھگڑا ہی ختم ہے، میں اس معاہدے پہ دستخط نہیں کروں گا۔ یہاں لکھے محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان۔ آپ نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، رسول اللہ کاٹ دو، بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے محبت سے عرض کیا پیارے علی کے اندر تو اتنی طاقت نہیں اپنی انگلی سے رسول اللہ کو کاٹ دے۔ کہا علی میرا انگوٹھا رکھ، ان کے کاٹنے سے نہیں کٹے گا، مجھے عرش والے نے بنایا۔ معاہدے میں شرطیں کیا تھیں؟ دو اہم شرطیں۔ اگر کوئی مسلمانوں میں سے بندہ مکہ چلا جائے تو مکے والے بندہ واپس نہیں کریں گے، ہوش سے میری بات سمجھنا ذرا، بندہ واپس نہیں کریں گے، اور اگر مکے سے کوئی مسلمان ہو کر آئے تو مسلمان رکھ نہیں سکیں گے، واپس کریں گے۔ دونوں شرطیں نیویاں، دونوں نیچی شرطیں، مگر نبی نے مان لی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے جذباتی ہوئے، یہ کیا شرطیں ہوئی بھلا؟ دوڑے دوڑے آئے سرور کونین علیہ السلام کے پاس، پیارے کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا عمر کیوں نہیں؟ کہا یہ بتاؤ اگر ہم دشمن سے لڑتے ہوئے مارے جائیں شہید نہیں ہوں گے؟ فرمایا کیوں نہیں ہوں گے؟ کہا پھر پیارے اتنی نیچی شرطوں پہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ جواب سننا، سبق لے کے جانا، منہج پہ آ گیا ہوں۔ آپ نے جواب میں بلا کیا کہا؟ انی رسول اللہ، انی، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جواب کافی تھا،
رسول اپنی مرضی نہیں برتا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ عمر فاروق کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، دوڑے دوڑے رمز شناس نبوت صدیق اکبر کے پاس گئے، کہا ابو بکر شرطوں کا پتہ چلا؟ کہا ہاں عمر پتہ چل گیا ہے۔ ہم حق پہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ دشمن سے لڑتے ہوئے مارے گئے شہید نہیں ہوں گے؟ کہا کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر یہ شرطیں؟ جواب سنو، نبی کی رفاقت والے صدیق سے عظمتیں ایسے نہیں ملتی۔ کہا عمر اسقط اتق اللہ، چپ ہو جا، اللہ سے ڈر، ہوا رسول اللہ۔ اور بات سمجھ آئیے کیا کہا تھا؟ انی رسول اللہ، حضور نے فرمایا، صدیق نے فرمایا عمر چپ کر، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، رسول پہ جبریل آتا ہے، وحی لاتا ہے۔ حضرات الحمدللہ، بات باقی چھوڑتا ہوں انشاءاللہ، بڑی دلی مسرت ہوئی ہے، بقیہ آئندہ خلاصہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب ذرا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اہل سنت میں ہم اہل الحدیث ہیں، اور اس لیے ہے کہ قرآن بھی وہی ہے، حضور کا فرمان بھی وہی ہے۔ قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے، قرآن وحی مطلب ہے، حدیث وحی غیر مطلب ہے، حدیث بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ حضرات ہم اس لیے کہ قرآن کا نام بھی حدیث اور حدیث کا نام بھی حدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن میں اللہ نے قرآن کو حدیث کہا۔ خطبے میں آپ سنتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ، اہل حدیث وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو ایک ہاتھ میں رب کی حدیث قرآن پکڑ لے، دوسرے ہاتھ میں آمنہ کے در یتیم کی حدیث پکڑ لے۔ اس خوش نصیب کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس کی زندگی کا عمل حدیث کے مطابق ہوتا ہے، حضور کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ میں علی وجہ البصیرت رب کو گواہ بنا کر رات کے سناٹے میں، آپ کے بھرے ماحول میں، پاکیزہ مجلس میں اعلان کرتا ہوں الحمدللہ، الحمدللہ، اہل حدیث کا ہر عمل آمنہ کے در یتیم کی حدیث کے مطابق ہے۔ زیادہ نہیں، پریکٹیکلی دو مثالیں دے کے چھٹی باقی ہے۔ اللہ توفیق دے تو کسی اہل حدیث مسجد میں جمعہ پڑھے، جمعے کے بعد امام صاحب جو تلاوت کریں گے سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیوں پڑھتے ہیں؟ چلے جو اور مساجد میں نہیں ملے گی، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حدیث پیغمبر صلوات اللہ علیہ کی، چونکہ یہ اہل الحدیث ہے، عمل بالحدیث ہے۔ حضرات اللہ توفیق دے، مغرب کی نماز کسی مسجد اہل حدیث میں پڑھیں، روحانی منظر کو دیکھیں۔ کچھ لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے، دعویٰ تیرا یہ ہے اہل حدیث کا عمل بالحدیث ہے، تو جو پڑھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ جو نہیں پڑھ رہے وہ کون ہے؟ آئیے طالب علم کی حیثیت سے علی وجہ البصیرت کہنے کا حق رکھتا ہوں، جو پڑھتے ہیں وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا اجر بھی بتایا۔ جو پڑھتے ہیں حدیث کے مطابق، جنہوں نے نہیں پڑھا انہوں نے حدیث پہ عمل کیا، جنہوں نے نفل نہیں پڑھے انہوں نے بھی حدیث پہ عمل کیا۔ کہ یہ کیا منطق؟ جنہوں نے پڑھے نفل حدیث پہ عمل، جنہوں نے نہیں پڑھے انہوں نے بھی حدیث پہ عمل۔ پوچھو گے کیسے؟ آپ فرمایا لمن شاء منکم
جو چاہے نفل پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھے۔ انہوں نے پڑھ کر نبی کی حدیث پہ عمل کیا، انہوں نے بیٹھ کر نبی کی حدیثوں سے حصے پہ عمل کیا۔ حضرات نصیب جاگیں تو کبھی آخری میری گزارش، باقی باتیں انشاءاللہ، عظمت سب سے بڑی حضور کی رسول اللہ ہونے میں ہے۔ مانتا ہوں شان، حسن، اخلاق، خلق عظیم سب کچھ اونچا، مگر پیدا کرنے والا رب گواہ، سب عظمتیں حضور کے رسول اللہ کہنے میں آ جاتی ہیں۔ آئیے فجر کی نماز جمعے والے دن کسی مسجد اہل حدیث میں پڑھیے۔ فجر کی نماز امام سورہ سجدہ پڑھے گا۔ میں 2 سال ہو گئے، 2 سال کے 3 ہو گئے، اب تو کرونا نے کئی دیر سکھایا ہوا ہے، شاید 18 کی بات ہے۔ رمضان کے علاوہ میں گیا تھا وہاں، فجر کی نماز حرم کعبہ میں پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی، امام صاحب نے اللہ اکبر پڑھا، میری پوری صف میں سجدے میں گیا، مجھے دیکھ کے بعد میں لوگ سب رکوع میں گئے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہے نا، عمل سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ حضرات فجر میں جائیں جمعے والے دن مسجد اہل حدیث میں، سورہ سجدہ امام پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا؟ سرور کائنات علیہ السلام نے ساری زندگی جمعے والے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی ہے، حدیث پہ عمل کیا ہے۔ میں اپنی آپ بیتی سنا کے جا رہا ہوں، آج سے تقریباً 37-38 سال پہلے، 38 سال پہلے رحیم یار خان ابو زیبی روڈ پہ 3 چک میں جلسہ تھا، میری بھی تازہ جوانی تھی، جمعہ رات کو ہم نے تقریریں کی، رات کو سو گئے۔ میں جماعت کرانے سے بڑا چالو، میں بہت قریب جلدی مسلح پہ نہیں آتا، بچتا ہوں، قاری پڑھائے۔ ویسے میرے مخدوم شیخ محترم مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ وقت کے امام کو ہی کروانے دیا کرو جماعت، ہم ذرا اسی ٹولے میں۔ میں بڑا بچتا تھا مسلح سے، اللہ کی مرضی جمعے والے دن صبح کو میں پھنس گیا، مجھے جماعت کرانی پڑی، اور اللہ گواہ مجھے یاد ہی نہیں تھا آج جمعہ، مجھے سورہ نبا اچھی طرح آتی تھی، اما یتساءلون، میں نے وہ پڑھنی شروع کر دی، پیچھے سے ایک آدمی تھا، اس نے لقمہ دیا، الف لام میم، میں نے کہا کون بندہ، دوبارہ سے کہا الف لام میم ذالک الکتاب، میں نے کہا کیا کر رہا ہو، 3-4 آیتیں سورہ سجدہ کی پڑھ دی، مجھے غصہ آ رہا تھا، میں 3 میں کرن کی دیا، مگر وہ جانے نہیں دے رہا ہے، میں اگلی آیت پڑھوں وہ 3 آیتیں پڑھ دے، میں اگلی آیت پڑھوں وہ 4 آیتیں پڑھ دے، میں کہا بھی کچو پہ گیا، جو اوکھی گل ہے جو سیرے لگی ہے۔ پھر مجھے خیال آیا اوفو جمعہ، شکر ہے مجھے سورۃ سجدہ آتی تھی، شکر ہے، میں نے سورۃ سجدہ شروع کر دی، سکون ہو گیا، ٹھنڈ پہ گئی، مگر اکتوبر میں مجھے پسینہ آ گیا، اللہ گواہ ہے۔ میں نے سلام پھیر کے اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھنے کے بعد پہلا سوال کیا، کیڑا سی پیچھے لقمہ دین والا، ماشاءاللہ بڑا قد نبینا حافظ، میں سی جی، میں کہا ماشاءاللہ، میں کہا حافظ جی یہ سورۃ سجدہ نہ پڑھیے تے نماز نہیں ہوندی، کہنے لگے مولوی تو ہاں، مسئلہ تو دس، فٹ بال پھر میرے ال چھوڑ دیتا، مولوی تو ہاں تو دس، میں کہا حافظ جی جے منو سورت ہی نہ ہوندی تے پہ گیا سی کچو، تو تے نہیں لگن دے لگا سرے، کہ او دا لفظ جواب سننا اور میری بات مکمل ہوگی۔ بڑا خوبصورت جواب اس باب حافظ نے دیا، قد کاٹ والا تھا، مجھے جانتا تھا بھائی نے، کہنے لگا حجازی صاحب اگر سورت سجدہ نہیں ہوندی تے اہل حدیث مسجد وچ مسلے تے چڑھن دا چاہ کیے، اتھے تے او پڑھنی ہے جڑی نبی نے پڑھی ہے۔ حضرات ہم محل الحدیث ہیں، الحمدللہ حدیث کے مطابق چلتے ہیں۔ آج میں نے یہ عرض کیا ہے، رب اپنی توحید کے اعتبار سے لا شریک، آمنہ کا در یتیم اپنی اطاعت کے اعتبار سے لا شریک۔ میں ایک بار پھر یہاں انتظامیہ کو
हाफिज यूसुफ खोकर साहब को, बरादर अजीज फारूक साहब को, और अपने अजीम भाई जिनसे मेरा पहले से ताल्लुक़ है हाफिज अब्बास साहब को, और अपने तंजीमी रफ़ीक सफ़र देरीना जामिया से जिनका ताल्लुक़ मौलाना मियाँ मोहम्मद असलम सिद्दीकी, इन सब के ज़रिए आपको, इलाके वालों को खूबसूरत बच्चियों की तालीम के इदारे पे आज 50 बच्चियों के फारग तो नहीं करना, इल्म के दरवाजे पे खड़ा करना है इनको इंशाअल्लाह। जैसे फारग तहसील हो रही है, मैं बच्चियों को, उनके वालिदैन को, उनकी माओ को, बाप को, खानदानों को, और सबसे बढ़कर इंतजामिया को, और इनसे बढ़कर मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन को मुबारकबाद देता हुआ खुशी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। मैं दावत देता हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी साहब, जो कि कारी बिन्यामीन आबिद साहब के भाई हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्द व सलात बाद, दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी पाक दा नाम आए तो दरूद पढ़ी दे जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे ज़ात क़ुदस व अतहर व आला और बालवास। सामईन मोहतरम, अल्लाह ताला दा बहुत बड़ा एहसान है कि जिस खालिक व मालिक ने मैनू और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस जगह ते जमा फरमाया है। मैं शुक्रगुजार हाँ मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ खोखर साहब हफिज़हुल्लाह ताला, बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद फारूक साहब हफिज़हुल्लाह ताला, और इन्हां दी टीम अहबाब जमात और तुसी अहबाब, अल्लाह ताला सब दा मिल बैठना अपनी बारगाह अंदर कबूल मंजूर फरमाए। पहली दफ़ा इस इदारे दे अंदर तुहाडे नाल मुलाकात हो रही है ते तौहीदपुर अंदर मैं भी चाहया है कि भी मैं तौहीद ते चंद मिनट गुफ्तगू करा। अल्लाह ताला शरा सदर फरमा दे। हजरात तवज्जो करिया जी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमाते ने लोगों, सारी कायनात दा रब रब्बुल आलमीन जी, सारी कायनात को पालन वाला अल्लाह दी जात जी, सारी कायनात को रिज़्क़ अता करने वाला कल्ला अल्लाह जी। क्यों? कुरान पाक अंदर अल्लाह ने ऐलान फरमाया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात दा रब रब्बुल आलमीन जी, सारे कायनात दा रब रब्बुल आलमीन जी। वो लोगों तवज्जो करे आज, गौर करे आज, किसी भी मुल्क दे रहन वाला को बंदा जे सब नू पैदा करने वाला, सब नू रिज़्क़ अता करने वाला। कोई नमाज पढ़े ता रिज़्क़ मिलेगा। अल्लाह ने रिज़्क़ दा वादा सब नाल कीता है। कोई नमाज पढ़े ता रिज़्क़ मिलेगा, ना पढ़े ता रिज़्क़ मिलेगा। अल्लाह फरमाते ने लोगों कायनात के अंदर जिंदगी गुजारने वालों, रिज़्क़ मैं सब नू अता करांगा। को मुसलमान है तद मिलेगा, गैर मुसलम है तद मिलेगा। तुसी देखदे नहीं, जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता उनकी दुकान भी ज्यादा चलती है, उनका टौर टप्पा भी ज्यादा है, गड्डी भी सारे नालों चंगी है, घर बार भी बड़ा सोहना है। लेकिन हजरात मसला समझिया जे, अल्लाह फरमाते ने लोगों, रिज़्क़ दा वादा मैं सब नाल कीता है, लेकिन जन्नत दा वादा सब नाल नहीं जे कीता। रिज़्क़ सब नू मिलेगा, रिज़्क़ मैं सब नू अता करांगा। अल्लाह वाला बड़ी प्यारी तर्जमानी करदा ते की कहंदा जी, सारे जहाना नू पाले तो कल्ला
واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ مخلوق تیری ہے تیرے تے راضی پئی روزی کھاوے ہر روز تازی پتھراں چ کھاوے کیڑا ہرا تلا واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ عجب کاراگری ہے تیری نیاری مجھاں دے تھڑاں چو نہراں نے جاری صاف چٹا دودھ ہے جہانو اولا واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آج فرمایا الحمد للہ رب العالمین فرمایا لوگوں میں رزق دا وعدہ سارے نال کیتا جے رزق سب نو ملے گا روٹی سب نو ملے گی روٹیاں دا اللہ نے ذمہ اٹھایا جے اللہ فرماندے نے لوگوں دنیا والوں کائنات والوں رزق سب نو ملے گا لیکن جنت سب نو نہیں ملے گی جنت دا وعدہ اللہ نے سب نال نہیں کیتا اللہ فرمانے لے جنت تو نو ملے گی جیڑا سجدہ رب اگے کرے گا جنت تو نو ملے گی جیڑا 5 وقت رب دے حضور حاضری دے گا جنت تو نو ملے گی جیڑا نظروں نیاز اللہ دے نام دی دے گا جنت تو نو ملے گی لوگو جیڑا بندہ اللہ دے سامنے نظروں نیاز دیندہ جی میں نہیں جے کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا جی فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین جنت اس بندے نو ملے گی جیڑا جس بندے دی نماز رودا صدقہ خیرات جیڑا بندہ سب کچھ اللہ واسطے قربان کردہ جی حضرات نماز اللہ واسطے قربانی اللہ واسطے صدقہ خیرات اللہ دینا دا چاول اللہ دینا دے پلا اللہ دینا دا حضرات للہ رب العالمین جیڑا صدقہ خیرات کردہ جے نظروں نے آ دیندہ تے اللہ دینا دی اللہ فرمان دینے جنت دا وعدہ میں انہا لوگاں دینال کیتا جے جنت انہا لوگاں نو ملے گی نہیں سمجھ آئی در اللہ دا قرآن سنے آجے اللہ فرمان دینے الحمدللہ رب العالمین کہہ دے سبحان اللہ وہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اللہ دی رحمت دنال حضرات را توجہ کرے آجے غور کرے آجے رب کون رب العالمین جے قرآن اندر اعلان فرما چھڑے آجے حضرات کامیابی چاندے ہو رب کون رب العالمین کون جے اللہ دا قرآن سنے آجے قل اللہم مالک الملکی توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللہ فرمان دینے لوگوں عزت عطا کرنا تے میں عطا کرنا ذلت عطا کرنا تے میں عطا کرنا حضرات ساری کائنات دا خالق تے مالک اللہ دی ذات جے ساری کائنات دا بادشاہ رب جے جنوں چاہے اللہ عزت عطا کر دے وے جنوں چاہے اللہ رب العالمین ذلت دے چھڑے حضرات کامیابی چاندے ہو عزت ذلت رب دے ہاتھ اندر جے اگر قرآن نال جڑ جاؤ گے رب رحمان نال جڑ جاؤ گے نبی سلطان نال جڑ جاؤ گے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا فرمائے گا تے معاشر دے میدان اندر بھی اللہ کامیابی نال ہمکنار فرمائے گا رب چاہے عزت عطا کرے وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بیگ در در دے میرے اللہ تیری مرضی ہے
تو جدھر چاہے ادھر کر دے. اے تے رب دیاں مرضیاں نے. جنوں چاہے رب عزت عطا کر دے وے. رب چاہے زمین تو اٹھا کے تخت تے بٹھا دے وے. رب چاہے تخت تو اٹھا کے تختے تے لٹا دے وے. رب دیاں مرضیاں نے. دین چڑھن تو پہلے تبدیلیاں ہو جان گیا. نہیں سمجھ آئی ذرا اللہ دا قرآن سنیا جی. ایک قرآن پاک دی آیت اور سماعت فرماؤ میں ترجمہ کر کے یاد جاواں. اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماندے نے لوگو ساری کائنات دا بادشاہ میں ہاں. ساری کائنات دا شہنشاہ بادشاہ میں ہاں. رب چاہے زمین اندر جو چاہے پیدا کر سکدا جی. جو چاہے اسمان اندر پیدا کر سکدا جی. رب چاہے تے ماں دے پیٹ اندر جو چاہے پیدا کر سکدا جی. اللہ فرماندے نے میں چاہواں تے بیٹے عطا کر دیاں. میں چاہواں تے بیٹیاں عطا کر دیا. کوئی پوچھن والا نہیں جی. رب جو چاہے پیدا کر سکدا جی. یہ کسے دے اختیار اندر نہیں بیٹے دینا. کسے دے اختیار اندر نہیں بیٹیاں دینا. کسے پیر دے اختیار اندر نہیں جی. کسے ولی دے اختیار اندر نہیں جے. کسے مولوی دے اختیار اندر نہیں جے. کسے مفتی دے اختیار اندر نہیں جے. بلکہ میں انج کہہ جاواں نہ خامن دے اختیار اندر ہے تے نہ بیوی دے اختیار اندر جے. ایویں ایک دوسرے تے تانو تشنی نہ کریا کرو. اگر خامن دے اختیار اندر ہوندا تے ضرور بیٹا ہوندا. بیوی دے اختیار اندر ہوندا ضرور بیٹا ہوندا. حضرات کسے دے اختیار اندر نہیں. رب جو چاہے پیدا کر سکدا جی. ایسے واسطے اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کردا تے کی کہندا جی. او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا. رب جو چاہے دین تے قادر ہے. تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا. قرآن واقعات دسے کھول کھول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. او مسلمانہ تو رب والو نہ تا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. جوڑ جوڑن والا کونے اللہ دی ذات دے. حضرات جیسی ناتا رب والو توڑیا جے. کسی نے کسی پنڈ وال جوڑیا. کسی نے شہر وال جوڑیا. کسی نے کسی گدی وال جوڑیا. کسی نے موبائل دے پیکج تے جوڑیا. کسی نے کیبل نیٹ ورک تے جوڑیا. ہاں ہاں آج ساڈا ناتا رب والو ٹوٹ گیا. غیرہ نال جڑ گیا. تائیں پوری دنیا اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے نے. اگر تیرا ناتا رب نال جڑیا ہوندا بارش دی کثرت دے نال فصلاں تباہ نہ ہوندیاں. اگر تیرا ناتا رب نال جڑیا ہوندا زلزلے دے چٹکیاں نال بلڈنگاں نہ گردیاں. اگر تیرا ناتا رب نال جڑیا ہوندا طوفاناں تے آندھیاں دے اندر لوگ سامان نہ بکھر جاندا. وجہ کی ہے سبب کی ہے اج ساڈا ناتا رب نال ٹوٹ گیا ہے. آؤ اپنا ناتا رب نال جوڑو. جدوں میرا تیرا ناتا رب نال جڑ گیا سجدے چو سر بعد اندر اٹھاؤ گے اللہ مسئلیاں دا حل پہلے کر چھڑے گا. دعا واسطے ہاتھ بعد اندر اٹھاؤ گے اللہ قبول پہلے کر چھڑے گا. حضرات آؤ ضرورت اس بات دیئے سارے والوں ناتا توڑ کے اپنا ناتا رب نال جوڑ لو. اور مسلمانہ تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. اکھاں وچ جڑے اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. حضرات کامیابی چاندے ہو توحید پر اندر آئے ہو توحید دا مسئلہ پکا کے لے جاؤ. ساری کائنات دا خالق مالک داتا دستگیر گنج بخشر حضرات کائنات دا رب ہے. اللہ تو علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں عطا کر سکتا. حضرات میں شکر گزار ہاں اس ادارے دی انتظامیہ دا. اللہ تعالیٰ اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. حاسداں دے حسد تو شریراں دے شر تو محفوظ فرمائے. جن احباب تسی آئے ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم چل کے آنا قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر